نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک زبردست وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی بنا پر میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج ایک زبردست عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر کام میں رکاوٹ دور کرنے کا سب سے سخت وظیفہ۔ دوستو، یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر اس کو آپ کریں گے تو آپ کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوں گے۔ نمبر 2، اگر آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں، یا پھر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی سے ہر رکاوٹ کا نام دور ہو کر ہر جگہ پہ مجھے کامیابی ملے، تو آپ نے چند دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ کے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، کیسے آپ کی زندگی کی رکاوٹیں ختم ہو کر آپ کو ہر جگہ کامیابی مل رہی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور بالضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں مختلف قسم کی ہیں، شادی کی رکاوٹ ہیں، کاروبار کی رکاوٹ ہے، ملازمت کی رکاوٹ ہیں، اسی طرح رزق کی رکاوٹ ہیں، پیسوں کی رکاوٹ ہیں، بندش ہیں، کچھ بھی ہے، جنات جادو کی وجہ سے ہیں، یا پھر حسد کی وجہ سے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہیں، آپ اس وظیفے کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرما کے آپ ایک نئے سرے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ وظیفہ آپ نے روزانہ بعد از نماز فجر پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھ سکتے تو اشراق کے وقت، مطلب جب سورج نکلا ہے، اس وقت پڑھ لے۔ اگر یہ دونوں وقت آپ کو میسر نہ ہو، آپ اس وقت مصروف ہوں، یا پھر کہیں ملازمت پہ جانا ہو، کوئی ایسی رکاوٹ ہو جس میں آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ یہ 2 ٹائم سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اب وظیفے کو سمجھے کہ آپ نے صرف ایک بار یاسین شریف پڑھنا ہے، اور وہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے یاسین شریف پڑھتی ہوئی جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو یہاں پر 7 بار آپ نے استخارہ کی دعا پڑھنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے 7 بار استخارے کی دعا پڑھنی ہوگی۔ اب جہاں سے آپ نے سورہ یاسین چھوڑا تھا اسی جگہ سے آپ دوبارہ شروع کر لیں۔ دوسرے مبین پر آپ جب پہنچ جائیں تو وہاں پر پھر آپ نے 7 بار استخارے کی مسنون دعا، جو ہر کتاب میں مل جاتی ہیں، جو گوگل پر آپ سرچ کریں گے تو بھی آپ کو مل جائے گی، کسی بازار سے جو اسلامک بک ڈپو ہو وہاں سے آپ خرید کے لا بھی سکتے ہیں۔ تو دوسرے مبین پر بھی آپ نے 7 بار، یہاں پر تیسرے مبین پر بھی 7 بار، چوتھے مبین، مطلب یاسین شریف میں 7 مبین ہیں، 7 مبین پر آپ نے اس کو دعا کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پاس تھوڑا سا پانی رکھیں، 1 بوتل، اور اگربتیاں اتنی مقدار میں رکھیں تاکہ 11 دن 7 دن تک آپ کے لیے کافی ہوں۔ تو وظیفہ ختم کر لینے کے بعد آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سارے وجود پر پھیرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، اس کلام پاک کی برکت سے جو میری رکاوٹیں ہیں، جو مجھ پر بندش لگی ہوئی ہیں، وہ یا اللہ دور فرما کر مجھے نئے زندگی سے نوازے، اور یہ ساری رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ دوسری بات، اب آپ نے فوراً پانی پہ دم کرنا ہے، جو آپ نے اگربتیاں ساتھ رکھی ہیں اس پہ دم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا مانگنی ہے، اور آخر 2-3 بار درود شریف پڑھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی کہ اللہ، جتنی میں نے پڑھائی کی، اگر اس میں سے مجھ سے غلطی ہوئی وہ تو وہ معاف فرما کر، اس کا ثواب میں محبوب علیہ السلام کو بخشتا ہوں، یا اللہ میری طرف سے اس کے دربار میں تحفتاً ہدیتاً پیش کیا جائے، اور یا اللہ حضور علیہ السلام کی طفیل جو میری بندش ہیں، جو میرے کاروبار کی رکاوٹ ہیں، کوئی بھی رکاوٹ ہیں،
تو اس کو آپ دور فرما دے اپنے فضل سے، محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے۔ یہ دعا کر کے آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل آپ کا پورا ہوا۔ اب جو پانی آپ نے دم کیا ہے، دوسرے روز نیا پانی دم کرنے تک آپ وہ پانی پیتے رہیں، اور رات کو سوتے وقت ایک اگربتی جس جگہ آپ سوتے ہیں اس جگہ آپ سلگائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ اس کا کمال دیکھیں۔ 7 سے 8 دن، 9 دن، زیادہ سے زیادہ 11 دن میں آپ کی بندش مکمل دور ہو جائے گی، اور آپ کی جو زندگی کی رعنائیاں وہ دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔